السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 107 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اب اس آیت میں مسجد ضرار کا ذکر ہے، جس میں سب سے زیادہ کردار ابو عامر نامی ایک راہب تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے مدینہ میں اس کی بڑی عزت و تکریم تھی، لوگ بڑی عزت کرتے تھے اس کی۔ اس نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، ایمان سے محروم رہا، اسلام اور رسول اللہ کے خلاف بہت ساری سازشیں کی، جس میں ایک مسجد ضرار کی تعمیر ہے، اس کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی، ضرار دینے والی، نقصان پہنچانے والی، ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یعنی وہ اہل ایمان میں تفریق ڈالنے کے لیے ان سازش کے طور پر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک مسجد کو بنایا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ، کہ لوگوں کو ایک ایسا اللہ اور اللہ کے رسول کے حارب اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ایسا مقام مہیا کریں کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں۔ یعنی اس سے پہلے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھے، جنگ کر رہے تھے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر پہلے ہی نفاق تھا، جو پہلے ہی ایسے لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک موقع مہیا کیا، ایک مقام اور موقع انہیں سازش کے لیے مہیا کیا۔ یہ مسجد جو ہے مسجد قباء کے ارد گرد کسی علاقہ میں تعمیر کی گئی۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے کوئی تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ قباء کے علاقے میں اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ یہ ابو عامر جو تھا راہب، یہ قبیلہ خزرج سے تھا۔ اس سے پہلے اس نے عیسائیت قبول کی تھی، یعنی چونکہ اس وقت عیسائیت ہی مذہب تھا، تو عیسائیت 2 مذہب تھے زیادہ تر اس وقت، یہودیت اور عیسائیت۔ انہوں نے عیسائیت قبول کی، راہب بن گیا اور ایک بہت بڑا عالم بنا اس میں، یعنی اور کہتے ہیں کہ یہ زبانی جو ہے تورات جو ہے عبرانی زبان میں لکھ لیتا تھا۔ اس کے مقابلے میں یعنی جس طرح ایک ورقہ بن نوفل تھے، ان کا تذکرہ آتا ہے، وہ بھی ایک راہب تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول تو نہیں کیا، لیکن ان کی جو سلیم الفطرت تھی نا، نیک نیتی تھی، ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو رسالت ملی تو اس کی تصدیق کے لیے جب حضرت خدیجہ آپ کو ان کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھے وہی فرشتہ لگتا ہے جو حضرت موسیٰ پر اور حضرت عیسیٰ پر اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا کرتا۔ اور پھر بڑے انہوں نے افسوس کے انداز میں فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ تو بڑی حیرت سے آپ نے ان سے سوال کیا، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کب یہ بھی وہ وقت آئے گا کہ لوگ مجھے اس یہاں سے نکال دیں گے؟ تو آپ نے اس نے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جو آپ پیغام انہیں دیں گے اس پیغام کے نتیجے میں آپ جو قوم ہے یہ آپ کی دشمن بن جائے گی۔ تو ابو عامر راہب جو ہے یہ ان کا جو حنظلہ ہے اس کا باپ تھا۔ ابو حنظلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے
اسے غسیل ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احد میں اس کی یعنی اپنے شادی کے فوراً بعد یہ اللہ کے نبی نے آواز آپ کی کانوں تک اس کے پہنچی، غزوہ احد کے لیے جا رہے تھے، تو وہ ویسے ہی شادی نئی نئی تھی، بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیا، لیکن غسل نہیں کر سکے تھے، نبی کی آواز سنی بھاگ پڑے، وہاں پہنچے، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو آپ کی بیوی جو ہے وہ بڑی پیشمان تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ کہ حنظلہ تو کے اوپر تو غسل واجب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل کر کے لا رہے ہیں واپس۔ یعنی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ غزوہ احد میں جب لاشوں کو تلاش کی جانے لگا تو ابو حنظلہ جو ہیں ان کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کی میت یا لاش آپ کو کیسے ملے گی، یعنی اصولی طور پہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن ابو حنظلہ کو اللہ کے فرشتے لے گئے اور جنت کے پانی سے اس کو غسل دے کر لایا گیا۔ یعنی ان کا یہ بھی منفرد مقام ہے، لیکن ان کا باپ جو تھا وہ ابو عمر، وہ تو منافق ہی مرا، تو اس کے بارے میں یہ یعنی ان کی یہ دیکھیں انہوں نے مسجد ضرار بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، سازشی تھا۔ پھر جب بہت زیادہ اس کو اس نے دیکھا یعنی ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں اس نے اپنا منفی کردار ادا کیا، سازش کے طور پر لوگوں کو ورگلانے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے، ہر حربہ اس نے استعمال کیا، لیکن جب دیکھا کہ مسلسل اس کی جو ناکام ہوتی رہیں، ساری سازشیں ناکام ہوتی رہیں، تو پھر وہ روم بھاگ گیا، ہرکل کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، وہاں جا کر بھی سازشیں کرتا رہا، فتنے کرتا رہا۔ فرمایا والا یحلفن ان اردنا الا الحسنی، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی مسجد ضرار کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے ایسی مسجد بنائی ہے کہ وہ لوگ جن کا ایمان پہلے ہی کمزور تھا یا وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں نمرد آزما تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک موقع فراہم کیا، جگہ فراہم کی کہ یہاں بیٹھ کر جو ہے ایک تنظیم کی جائے گی، سازشیں کی جائیں گی، لوگوں کو تیار کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار والا یحلفن ان اردنا الا الحسنی، یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ لوگ وہاں دور مسجد میں جو معذور ہیں یا رات کا موسم یا موسم کی کوئی شدت کی وجہ سے دور نہیں جا سکتے مسجد میں قباء میں یا مسجد نبوی میں، وہ جہاں نماز پڑھ لیا کریں گے، یعنی وہ یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اب تک ان سورۃ توبہ کے اس حصہ میں غزوہ اور منافقین کا جو تذکرہ آ رہا ہے، اور ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ منافق جو ہے اللہ کے ہاں وہ سخت عذاب کا مستحق ہے، اللہ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے، اپنے کیے پہ پیشمان ہو جائے، اپنے ماضی کی تمام غلطیاں جو ہے تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کر لے اور آئندہ جو ہے ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن جو اگر ڈٹے رہے برائی پہ، منافقت پہ، سازشوں پہ ڈٹے رہے، پھر ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں دوہرا عذاب ہے، اس دنیا میں بھی عذاب ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے معاملہ میں اخلاص سے کام لیں، جو بھی کام کریں اخلاص سے، دنیاوی مقصد، لالچ، طمع یا کوئی مفاد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول کی رضا ہو، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔